سلام اس ماں پہ جو ماں کی حرمت کا حوالہ ہے۔ سلام اس ماں پہ جو ماں کی حرمت کا حوالہ ہے۔ سلام اس ماں پہ جس نے فاطمہ بی بی کو پالا ہے۔ سلام اس پر کہ جو میرے نبی کے دل میں رہتی تھی۔ سلام اس پر کہ جو میرے نبی کے دل میں رہتی تھی۔ سلام اس پر جسے حسنین کی ماں امی کہتی تھی۔ سلام اس پر جسے حسنین کی ماں امی کہتی تھی۔ سلام اس پر جسے کونین کے مالک نے چاہا ہے۔ سلام اس پر جسے کونین کے مالک نے چاہا ہے۔ سلام اس پر جسے حسنین کے خالق نے چاہا ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے والقلم کی میزبانی کی۔ سلام اس پر کہ جس نے والقلم کی میزبانی کی۔ سلام اس پر کہ جس نے صاحباں پر صاحبانی کی۔ سلام اس پر کہ جس نے صاحباں پر صاحبانی کی۔ سلام اس ماں پہ جو پہلا حرم خاتم نبی کا ہے۔ سلام اس ماں پہ جو پہلا حرم خاتم نبی کا ہے۔ سلام اس ماں پہ جو پہلا کرم خاتم نبی کا ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور پاک صاحب لاولاق احمد مجتبیٰ مکین گنبد خضرا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد قابل احترام حضرات سامعین عظام بزرگوں اور دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 11ویں تاریخ ہے اور الحمدللہ ہم ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عشرہ مغفرت کی برکت سے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی فرمائے اور اس ماہ مبارک کی برکات سے مالک ہم سب کو مستفید فرمائے۔ 10 رمضان المبارک ہمارے کریم آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی محبوبہ رفیقہ حیات مخدومہ امت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی پیاری امی جان حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال پرملال ہے۔ اسی مناسبت سے چند ایک معروضات آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 11 عقد فرمائے، یعنی 11 سرکار نے باقاعدہ نکاح فرمائے، لیکن یہ حکم امت کے لیے باقی نہیں رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کے حکم میں امت کو مستثنا قرار دے کر حکم جو امت کے لیے باقی رکھا وہ یہ رکھا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، کہ اے امت شاہ ابرار، جو تم کو خواتین پسند آئیں تو ان میں سے تم 2 3 یا 4 نکاح کر سکتے ہو۔ مطلب کہ امت کے لیے 4 شادیاں بیک وقت کرنے کا حکم اور اجازت نامہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکم اٹھا کر فرمایا، اے محبوب، آپ جس خاتون کو پسند کریں یا جو خاتون اپنے آپ کو آپ کے حضور پیش کر دے تو آپ اس سے عقد فرما لیں۔ تمہارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں باقاعدہ فرمائیں اور کچھ باندیاں، جن میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اس میں گرامی آتا ہے، جو کہ اہل ایمان کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں اور جن کے بطن اطہر سے اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائے تھے، وہ بھی سرکار کی زوجہ محترمہ ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں فرمائیں ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلا نکاح ایک ایسی خاتون کا کیا گیا تھا جس کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور اس خاتون نے پہلے بھی 2 شادیاں کی تھیں۔ دونوں خاوند انتقال ہوئے اور دونوں خامتوں سے ان کی اولاد بھی تھی۔ 40 سالہ عرب کی مالدار متمولہ خاتون جو اپنی پاکیزگی اور طہارت میں عرب میں ایک نام رکھتی تھی۔ عرب کا وہ گندا ماحول جس میں شراب نوشی اور بدکاری عام تھی، اس ماحول میں اس خاتون کو طیبہ اور طاہرہ کے نام کے ساتھ لوگ جانتے تھے۔ عرب کے ایک بہت بڑے سردار خویلد کی بیٹی خدیجہ، جن کا نام نامی تھا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر تجارت کے لیے جب شام کو گئے تو اس خاتون نے اپنا ایک غلام ان کے ساتھ بھیجا کہ وہ صرف ان کے دن رات کے معاملات دیکھے، لوگوں کے ساتھ ان کی ڈیلنگ دیکھے، ان کا اخلاق اور کردار دیکھے کہ یہ جناب محمد کیسے ہیں، جن کے بارے میں مکہ کے لوگ صادق اور امین کے الفاظ بولتے ہیں۔ اس غلام میسرہ نے آ کر جو کہانی اپنی مالکن کے سامنے بیان کی تو مالکن کا دل نرم ہو گیا اور نبی آخر زمان کی محبت سے سرشار ہوا، تو اس خاتون نے اپنی ایک سہیلی کے ہاتھ پیغام دیا کہ میں گو کہ شادی سے پہلے برات کر چکی تھی کہ میں اب شادی نہیں کروں گی، 2 شادیاں میں نے کی ہیں، ان سے میں صاحب اولاد بھی ہوں، لیکن میں نے شادی سے اب مزید ارادہ اٹھا دیا تھا، لیکن اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ کو دیکھا ہے اور آپ کے اخلاق اور کردار کا شعرہ سنا ہے، میرے دل میں یہ خواہش دوبارہ انگڑائی لے بیٹھی ہے کہ میں آپ کی شرف زوجیت سے اپنے آپ کو ہمکنار کروں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو سرکار نے اپنے چچا جان کے ہاں ان کو ریفر کیا کہ کہا کہ میں ان کی کفالت میں ہوں
کہ وہ میرے بارے میں بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ غرض بزرگوں کے بامی مشاورت کے ساتھ یہ رشتہ طے پایا تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی اور سرکار کی عمر 25 سال تھی۔ 15 سال کا یہ ڈفرنس اور گیپ تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ جو شرف زوجیت ہے وہ 25 سال تک جاری رہا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جب نکاح فرمایا تو یہ نکاح اللہ تعالیٰ کے محبوب کا 25 سال تک رہا، اور ان کے ساتھ جتنا عرصہ آپ کا نکاح رہا سرکار نے کسی اور خاتون کے ساتھ نکاح نہیں کیا، کسی اور خاتون کے ساتھ آپ نے رشتہ نہیں کیا۔ اللہ کے محبوب کے 11 حرم ہیں، باقی جتنے بھی آپ کے حرم ہیں وہ سرکار کے عمر کے آخری پیریڈ میں ہیں۔ سرکار کی عمر کا جو بانک پن ہے، جو عروج ہے، جو جوانی ہے، وہ ساری اس خاتون کے ساتھ آپ نے گزار دی، جو خاتون عمر میں آپ سے 15 سال بڑی بھی ہیں اور 2 بار ان کا پہلے نکاح ہو بھی چکا ہے، لیکن اس خاتون سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو برکتیں عطا فرمائیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں اور اولادیں عطا فرمائیں، اس سے اللہ کے محبوب نے کسی اور خاتون کے ساتھ نکاح کا ارادہ نہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے۔ 4 بیٹیوں کی تفصیل حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا، حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ تعالی علیہا، جناب حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ تعالی علیہا، اور جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء ملکہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا۔ یہ 4 بہنیں ایک ماں کے بطن اطہر سے، اور 2 بھائی حضرت ابراہیم، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، جن کو حضرت طیب اور طاہر کے نام کے ساتھ بھی پکارا گیا۔ یہ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے نصیب ہوئیں، اور وفا کی حد ہو گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کا نکاح ہوا تو قرآن پاک میں سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تھا، آپ کے پاس مال نہیں تھا، دنیا کا مالی کمزوری تھی، غربت اور افلاس کا حال تھا آپ پر۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا، اور غنی کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے آپ کو وہ خاتون عطا فرمائی جو مکہ کی سب سے امیر ترین خاتون تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر آئے تو سرکار کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ یہ نکاح کے بعد کی بات ہے، شادی ہو چکی تھی، سرکار گھر تشریف لائے تو آپ پریشان تھے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ با وفا خاتون تھیں، اپنے خاوند کی پریشانی کو بانپ کر پوچھا حضور کیا بات ہے، آپ پریشان ہے؟ آپ فرماتے ہیں اے خدیجہ میں نے دیکھا کہ راستے میں کچھ لوگ فاقوں میں مبتلا تھے، غریب تھے، مفلس تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور وہ بھوک سے بیچارے لاچار تھے۔ میں نے ان کو حال کو دیکھا تو میرا دل پسیج گیا اور خیال یہ آیا کہ کاش میرے پاس پیسہ ہوتا، دولت ہوتی، دنیا کا زر ہوتا تو میں ان کو اس چیز سے آزاد کرا دیتا کہ ان کے پاس غربت رہتی، بلکہ ان کو میں مالدار کرتا اور ان کو پیٹ میں بھرنے کے لیے غذا دیتا۔ یہ سرکار نے اپنے حالات جب اپنی بیوی سے بیان کیے تو آپ نے فرمایا، آپ عرض کرتی ہیں حضور آپ مہربانی فرمائیں ایک چھوٹا سا کام کریں۔ سرکار نے فرمایا کیا کام؟ آپ فرماتی ہیں کہ آپ مکہ کے جتنے بھی سردار ہیں نا ان سارے سرداروں کو بیٹھک میں بلائیں، میں آپ کی موجودگی میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے محبوب نے پیغام بھیجا، تمام مکے کے سردار، تاجر لوگ، امیر کبیر لوگ سارے اکٹھے ہو گئے، اور تمام لوگ جانتے تھے کہ ہمارے پاس دولتیں بڑی ہیں لیکن جو دولت خدیجہ کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، سب سے متمول اور امیر ترین خاتون ہے۔ جب سارے لوگ آ گئے حضور تشریف لائے، ابھی پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تشریف لائیں۔ آپ نے کہا ہے مکہ کے تاجروں اور سرداروں،
تم جانتی ہو کہ میرے پاس اپنے باپ خویلد کی میراث ہے. میرا باپ مکے کا اور عرب کا ایک نامی گرامی تاجر ہے، اور میرے باپ نے میرے ہاں جو میراث چھوڑی ہے وہ بہت زیادہ ہے. میرا اپنا ذاتی مال بے شمار ہے، اور میں مال کے لحاظ سے اتنی بڑی امیر خاتون ہوں کہ تم جیسے امیر لوگ بھی میرا مال لے کر تجارت کرتے ہو. لیکن اے لوگو، میں نے تم کو آج ایک خاص مقصد کے لیے بلایا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا، اے مکہ کے تاجروں، تم گواہ ہو جاؤ، میرے پاس جو کچھ بھی ہے، وہ جتنا مال ہے، میں آج وہ سارا مال اپنے خاوند جناب محمد کے نام کرتی ہوں. وہ سارے کا سارا مال، جتنا بھی مال ہے. اور آپ جب وہ حضور سیدی ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ضیاء النبی شریف میں لکھا ہے کہ اس مکے کے سارے سردار، چونکہ عرب کلچر ہے، وہ ان کے بیٹھنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ دیواروں کے ساتھ ساتھ گو تکیے لگاتے ہیں بیٹھک میں، نیچے گدا نما ہوتا ہے، یعنی کہ نیچے اس وقت کے لحاظ سے خواہ وہ کھجور کے گدے بنے تھے یا جس چیز کے پتے بنے تھے، ایسے گدا لگا ہوتا ہے. آج بھی عرب ٹریڈیشن ایسے ہی ہے کہ وہ اپنی بیٹھکوں کو اس طریقے سے آراستہ کرتے ہیں مہمانوں کے لیے کہ ساتھ دیوار کے ساتھ ساتھ گو تکیے لگا دیتے ہیں، اور لوگ آ کر ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں. درمیان میں سارا اس بیٹھک کا جو صحن ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے. ایسے جب سارے کے سارے مکے کے سردار آئے تو آپ نے اپنے خادم، اپنے غلام سے کہا، میرے خزانے میں میری جتنی بھی اشریاں پڑی ہیں وہ ساری کی ساری اٹھا کر لے آؤ. جب وہ اشریاں آئیں اور وہ بوریاں اس درمیان کے حصے میں آ کر کھولی گئیں تو وہ ان اشریوں کا اتنا ڈھیر لگ گیا کہ ادھر بیٹھنے والا بندہ سامنے والے بیٹھنے والے بندے کو نہیں دیکھ پا رہا تھا. یعنی درمیان میں ایسا ڈھیر پیسے کا لگ گیا. کہا، لوگوں دیکھ لو میرے پاس کتنا پیسہ ہے. اس سارے پیسے کا اس لمحے سے پہلے میں مالک تھی، لیکن تمہاری موجودگی میں تم کو گواہ بنا کر کہہ رہی ہوں، آج کے بعد یہ پیسہ میرا نہیں، میرے خاوند جناب محمد کا پیسہ ہے. جیسے چاہیں، جہاں چاہیں، جس طریقے سے چاہیں، یہ اس کو خرچ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور میں کسی بات پر ان کا اعتراض نہیں کروں گی. اتنی وفا اور اتنا جانساری اور محبت کا اظہار آج کی خواتین میں نظر نہیں آتا جو وفا جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی. آپ کے وجود مسعود میں اولاد ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خلوت نشینی کا جب وہ حب عطا کا دی، سرکار تنہائی میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. غار حرا میں حضور عبادت کے لیے تشریف لے جاتے، 5-7 دن کا راشن ساتھ لے کر جاتے، اور وہاں پر سرکار اللہ کی عبادت کرتے. جب بھوک لگتی سرکار اپنا کھانا کھولتے، کھانا تناول کر لیتے، پھر عبادت میں لگ جاتے. 5-7 دن کے بعد یا گھر سرکار تشریف لے آتے اور پھر کھانا لے کر چلے جاتے، یا پھر 5-7 دنوں کے بعد آپ کی رفیق حیات کھانا لے کر اس غار حرا پر جاتی ہے جہاں پر آج راستہ بھی بنا ہوا ہے، وہاں پر آج سیڑھیاں بھی بنی ہوئی ہیں، اور پکڑنے کے لیے آج پائپ بھی لگا دیے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پر جانے والا راستے میں 10 بار سٹے کرتا ہے، آرام کرتا ہے، اور ساتھ پانی کی بوتل بھی لے کر جاتا ہے کہ کہیں راستے میں پیاس نہ لگ جائے. اور پھر پانی پی پی کر اور آرام کر کر کے بندہ وہاں تک پہنچتا ہے غار حرا میں. حضور رحمت عالم وہاں عبادت کر رہے ہیں. وہاں اس وقت راستے نہیں تھے، اس وقت وہاں پر پائپ نہیں لگے تھے، بس جسٹ ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کی چوٹی پر سرکار عبادت کر رہے ہیں. 5-7 دن گزرے، حضور کا تشریف نہیں لائے تھے. حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے محسوس کیا کہ آج سرکار نے آنا تھا لیکن آپ آئے نہیں، اللہ کی یاد میں مستغرق ہیں، مجھے آپ کے حضور کھانا پہنچانا چاہیے. کھانا تیار کیا، کھانا بنایا، کھانا باندھ کر اپنے سر پر رکھا. پیٹ میں اولاد ہے، حالت حمل میں ہیں، پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک اور جان کو پیدا کیا، اور پہاڑ اتنا اونچا ہے کہ جب آدمی ایسے دیکھتا ہے تو انسان کی پگڑی گر جاتی ہے. اس پہاڑ پر، سنگلاق پہاڑ پر ام المومنین سر پر بوجھ اٹھا کر چڑھتی جا رہی ہیں. جب غار حرا کے قریب پہنچتی ہیں، فراز عرش سے جبریل حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، بندہ نواز آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. اللہ آپ کو سلام کہتا ہے. حضور دیکھیں ذرا نیچے جھانکیں، غار سے باہر آئیں اور غار سے نیچے دیکھیں کون آ رہا ہے. حضور نکلے، دیکھا نیچے رفیق حیات سیدہ خدیجہ کبریٰ تشریف لے کر آ رہی ہیں. جبریل کہتے ہیں، حضور یہ آپ کی بیوی، آپ کی محبوبہ، آپ کی رفیق حیات خدیجہ آ رہی ہیں. یا رسول اللہ، اللہ ان سے بڑا راضی ہے،
اللہ بڑا خوش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جبریل میرے محبوب سے کہنا کہ خدیجہ کو یہ کہے تمہارا خدا تم کو سلامتی کی دعا دیتا ہے۔ پوری روح کائنات میں جسٹ ایک خاتون ہے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو خدا نے سلام کیا ہے۔ خدا کی سلامتی آئی ہے کیونکہ خدا کے محبوب سے وفا کی جا رہی ہے۔ خدا کے محبوب کے لیے کھانا بنا کر مشقت برداشت کر کے پہاڑ پر چڑھ کر کھانا پہنچانے کے لیے جا رہی ہیں۔ تو جبریل کہتے ہیں حضور اللہ کہتا ہے کہ خدیجہ کو سلام کہیے گا، اور یا رسول اللہ میرا جبریل کا بھی اپنی محبوبہ کو سلام کہیے گا۔ حضور کی بارگاہ میں سیدہ تشریف لاتی ہیں، سرکار فرماتے ہیں اے خدیجہ جانتی ہو میرے پاس کون ہے؟ اس ٹائم جبریل امین اپنے اصلی نورانی روپ میں تھے، ان کو نہ دیکھ سکے، کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتی آپ کے پاس کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا میرے دائیں طرف جبریل کھڑے ہیں، جبریل اللہ کا سلام لے کر آئے ہیں، خدا کی آپ پر سلامتی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے یہ مقرب فرشتے جبریل آپ کو سلام کہتے ہیں۔ اب اس عرب کی جب وہ ایک ایسی خاتون کا جواب سنے جس کو اپنی زبان پر عبور ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ جب کوئی بندہ سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب ہوتا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ یا رسول اللہ خدا تو خود سلام ہے، میں خدا پر سلامتی کی دعا کیسے دے سکتی ہوں؟ خدا نے مجھے سلام کیا، میں خدا کی از سپاس گزار ہوں، لیکن خدا کے سلام کا جواب میں کیسے دوں؟ خدا تو خود سلامتی نازل کرنے والا ہے، خدا تو خود سلامتی دینے والا ہے، لیکن یا رسول اللہ میں اپنے جبریل کو آپ کی طرف سے سلامتی کی دعا دیتی ہوں کہ جبریل تو بھی سلامت رہے۔ اگر تو مجھے دعا دیتا ہے کہ اے خدیجہ تو سلامت رہے، تم پر خدا کی سلامتی ہے، تو اے جبریل تو بھی سلامت رہے۔ تو یہ سرکار کی بارگاہ میں جب جبریل آئے اور سیدہ خدیجہ موجود ہیں تو سرکار نے فرمایا خدیجہ جبریل ایک بشارت لے کر آئے ہیں۔ یا رسول اللہ کیسی بشارت؟ جبریل بتانے آئے ہیں اے خدیجہ تمہاری وفا کا یہ صلہ ہے، اللہ نے تم کو جنت میں سفید موتیوں کا ایک محل عطا فرما دیا ہے۔ اتنی پیاری محبوبہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جب وہ سایہ بنی رہی، ایسا سایہ کہ حضور خود ایک صاحبان کرم ہے، لیکن سرکار کو جب مکہ والے تڑپاتے، مکہ والے ستاتے، مکہ والے آپ کو کاہن جادوگر اور برا بھلا کہتے، حضور دل شکستہ ہو کر جب گھر تشریف لاتے، تو آج اگر ہماری خواتین کا معاملہ دیکھا جائے نا، اگر برادری میں کوئی ناچاکی ہو جائے اور مرد اپنے برادری کے کسی بندے سے لے وہ اُلے کر گھر آئے تو آگے سے خاتون جلدی پر تیل ڈالتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کی ہمت کہ اس نے آپ سے ایسی بات کی، میں اس کے ساتھ نمٹ لیتی ہوں، میں اسے پوچھ لیتی ہوں، اور پھر جو خواتین سے لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، جو گالم گلوچ وہ کرتی ہیں، وہ دیکھنے والا ہوتا ہے کہ وہ کس قدر اخلاق سے گر جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کے محبوب کی پیاری بیوی کا معائنہ کریں اور حال دیکھیں، اللہ کے محبوب کی بیوی جانتی ہے کہ آپ کو جو برا بھلا کہنے والے ہیں وہ کوئی غیر نہیں ہے، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کی برادری کے لوگ ہیں، آپ کے اعزاء و اقارب ہیں۔ وہ سرکار کو کوئی کائن کہتا ہے، کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے، جب حضور تبلیغ کے لیے کھڑے ہوتے، لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے، کبھی ابو جہل پیچھے کھڑے ہوتا اور کہتا کہ لوگوں اس کی بات کی توجہ نہ کرنا، یہ تو پاگل ہے، یہ تو پاگلوں والی باتیں کرتا ہے۔ کبھی ابو لہب پیچھے کھڑے ہو جاتا اور کہتا لوگوں یہ بے وقوف ہے، یہ پاگل ہے، معاذ اللہ، اس کی بات کو نہ ماننا، اس کی بات کو نہ سننا۔ کوئی غیر مخالفت کرے تو اتنا دکھ نہیں لگتا جتنا دکھ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی مخالفت اس کے گھر سے کی جا رہی ہو، اس کے خاندان سے کی جا رہی ہو، اس کے قبیلے سے کی جا رہی ہو، اس کے چاچ کے، اس کے مام کے، اس کے نان کے، اس کے خلاف جب وہ بول رہے ہو، انسان کا دل کتنا ٹوٹتا ہے۔ حضور جب ان لوگوں کی یہ باتیں سن کر گھر آتے تو آ کر آپ کی رفیقہ یاد بانپ لیتی کہ آج پھر کسی نے سرکار سے بدتمیزی کی ہے، تو آپ اپنی محبت کی آغوش میں لے لیتی اور کہتی یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، یہ لوگ آپ کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، یہ لوگ آپ کے جب وہ اسٹیٹس سے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کے مقام محبوبیت سے یا رسول اللہ یہ واقف نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا ان
لوگوں کے سامنے آپ کا حال جب آشکارا ہوگا اس وقت ان کے سر ندامت سے جھک جائیں گے. اور وہ وقت آیا جب فتح مکہ ہوتا ہے, حضور رحمت عالم ایک جب لشکر لے کر مکہ فتح کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ مکہ کے سردار جو کل تک آپ کو کائن کہہ رہے تھے, وہ لوگ جو آپ کو جادوگر کہہ رہے تھے, وہ لوگ جو آپ کو برا بھلا کہتے تھے, راستے میں کانٹے بچھاتے, گڑے کھوتے, آپ جب حالت نماز میں ہوتے تو اونٹ کی گندی اوجری حضور پر جب پھینک دیتے تھے, وہ سارے لوگ ابھی زندہ تھے اور دیکھ رہے تھے کہ جب عثمان ابن طلحہ سے حضور نے کہا تھا, عثمان میں خانہ کعبہ کے اندر جا کر 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں, میرے لیے دروازہ کھولو. عثمان بن طلحہ خانہ کعبہ کے دروازے کی سیڑھی پر کھڑا ہو کر سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے, اے محمد, مکہ کا کوئی عام بندہ بھی اگر کہے کہ میں نے اندر جانا ہے میں دروازہ کھولوں گا, محمد تیرے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا, تو اندر نہیں جا سکتا. جب وہ عثمان ابن طلحہ جب مکہ کو جب فتح ہوتے دیکھتا ہے, ٹانگیں کانپ رہی ہیں, دل دہل رہا ہے, پریشان ہے کہ آج ہماری جب خیر نہیں ہے, آج تو جناب محمد فاتح بن کر آئے ہیں, آج تو جناب محمد مکہ کو فتح کر رہے ہیں, آج ہماری گردنیں اڑائی جائیں گی. وہ سارے کے سارے لوگ, کوئی ابو سفیان کی گھر چھپ رہا ہے, کوئی کسی کی جگہ چھپ رہا ہے. اللہ کے محبوب جو رحمت بن کر آئے تھے, سرکار جب مکہ کے دروازوں پر پہنچے تو سرکار دو عالم کے ایک صحابی نے کہا, حاضل یوم یوم المبازرت, آج مبازرت کا دن ہے, آج مقابلے کا دن ہے, آج بدلے کا دن ہے. جن لوگوں نے ہمیں تڑپایا, ہمارے مکے کے گھر سے ہم کو نکالا, ہماری زمینیں چھینی, ہماری دکانیں چھینی, ہمارے گھر چھینے, آج ہم پوچھ لیتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے بچیں گے. جب یہ بات ایک صحابی نے کی تو ایک کافر نے بھاگے بھاگے حضور سے کہا, یا رسول اللہ, آپ کے فلاں صحابی نے یہ بات کی ہے, کیا واقعہ آج مکہ کی زمین پر خون ریزی ہوگی؟ اللہ کے محبوب نے سارے لشکر کو روک لیا. سرکار نے صحابی کو بلایا جس نے یہ بات کی تھی, سرکار نے اس کو جھڑ کر کہا, خبردار, آج کے بعد یہ زبان پر الفاظ لانا, آج کا دن مقابلے کا دن نہیں ہے, آج کا دن مبازرت کا دن نہیں ہے, آج کا دن خون ریزی کا دن نہیں ہے, بلکہ حاضل یوم یوم الرحم والکرم, آج کا دن رحمت کا دن ہے, آج کا دن کرم کا دن ہے. آج اذن عام ملے گا, آج معافی ملے گی. جب مکہ فتح ہوتا ہے, حضور خانہ کعبہ کی اس جب سیڑھی پہ کھڑے ہیں تو سرکار نے فرمایا, او مکہ کے سردارو, سارے گھروں سے باہر آ جاؤ. پہلے یہ حکم ہوا تھا, جو بندہ ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو امان ہے, جو بندہ اپنے گھر میں داخل ہو جائے اندر سے دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے, اس کی جان محفوظ ہے, اس کا گھر محفوظ ہے, اور جو بندہ اپنے ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امان ہے. جب یہ امانیں دے دی گئیں اور لوگوں کو کچھ اعتماد مل گیا, سیٹسفیکشن آ گئی کہ اب ہماری جانیں محفوظ ہیں, مکہ فتح ہوتا ہے, بت توڑے جاتے ہیں, اذان ہو جاتی ہے, اللہ کے محبوب کھڑے ہوتے ہیں سیڑھی پر اور سرکار کہتے ہیں, مکہ کے سرداروں سارے سامنے آ جاؤ. وہ بات جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کئی سال پہلے کی تھی, یا رسول اللہ, آج یہ لوگ آپ کے مقام سے واقف نہیں ہیں, جس دن یہ واقف ہو جائیں گے شرم کے مارے گردنیں جھک جائیں گی. آج مکہ کا سین ہے اور تمام مکے کے سرداروں کی آج گردنیں جھکی ہوئی ہیں. ابو سفیان سر جھکا کر کھڑا ہے, باقی سردار مکہ کے سر جھکا کر کھڑے ہیں. اللہ کے محبوب نے کہا, او لوگو, بتاؤ تم میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہو, آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا. مجھے وہ ساری باتیں یاد ہیں, وہ سارے دن اور ساری راتیں یاد ہیں جو تم نے مجھے اور میرے کلموں کو, مسلمانوں کو تڑپایا, ستایا, اذیت دی تھی. مجھے ایک ایک چیز یاد ہے, لیکن تم بتاؤ تو صحیح میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. وہ لوگ بولے, انت الکریم ابن الکریم, اے محمد تو خود بھی بڑا مہربان ہے, تیرا باپ بھی بڑا مہربان تھا, تو کریموں کی اولاد ہے, تو نیکوں کی اولاد ہے, اور ہم تو اسے سوائے عفو درگزر کے کسی اور چیز کی امید نہیں رکھتے. آپ نے فرمایا, جو بات یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی میں وہ بات تم کو کہتا ہوں, انتم الطلقاء, تم سارے آزاد ہو, لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا. میں محمد تم کو ہر طرح کی زیادتیوں کو معاف کر کے تمہارے لیے اپنے کرم کے دروازے کھول دیتا ہوں. یہ بشارتیں اس وقت دی تھیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب لوگوں نے آپ کے دل کو توڑا تھا. حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اپنی بیوی سے ازحد پیار تھا. یہ 10 رمضان المبارک کو آپ کی محبوبہ بیوی کا یوم وصال ہے. جب آپ پر نقاہت
کمزوری اور جو وہ غش کا عالم تھا حضرت سید خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور یہ آثار دکھائی دیتے تھے کہ ابھی یہ زندگی مزید وفا نہیں کرے گی، میری سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، تو آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ کو بلایا، کہا بیٹی جاؤ حضور مسجد میں تشریف فرماؤں گے تو جا کر حضور سے کہنا ابا جان یہ جو آپ نے اپنی چادر اپنے اوپر اوڑھی ہوئی ہے نا، یہ چادر امی جان مانگ رہی ہیں، یہ چادر مجھے عطا فرما دیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آپ تشریف لاتی ہیں اور آ کر ابو جان سے کہتی ہیں حضور امی جان کہتی ہیں کہ یہ جو چادر آپ نے اپنے کاندھوں پہ اوڑھی ہوئی ہے یہ چادر مجھے عنایت فرما دیں۔ حضور نے پوچھا بیٹی فاطمہ اما جان نے چادر کیا کرنی ہے؟ حضور مجھے نہیں معلوم کیا کرنی ہے، بس مجھے ماں نے کہا میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، یا رسول اللہ عطا فرمائیں۔ حضور نے چادر نہیں دی، حضور نے فرمایا فاطمہ تم چلو میں آتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آپ اندر تشریف لائیں امی کے پاس، آ کر ماں پوچھتی ہے بیٹی خالی آتا ہی ہو تمہارے باپ کے دروازے سے؟ کوئی بندہ خالی تو آج تک لوٹا نہیں، تو اپنے باپ کے ہاں سے کیسے خالی آئی؟ کہتی ہیں امی جان ابو جان تشریف لا رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں۔ اتنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے پیچھے تشریف لائے۔ جب حضور آئے نا دروازے پہ کھڑے ہیں، حضور نے پوچھا خدیجہ فاطمہ میرے پاس آئی تھی چادر مانگ رہی تھی، اے خدیجہ چادر کا کیا کرنا ہے؟ حضور ماہر میں راز ہیں، اپنی بیوی کے دل کے حال سے واقف ہیں، اللہ نے آپ کو ما کان و ما یکون کا علم دیا، لیکن سرکار اگر چادر وہاں دے دیتے تو یہ عقدہ حل نہ ہوتا جو عقدہ سرکار حل کرنا چاہتے تھے اور اپنی امت کو ایک پیغام اور میسج دینا چاہتے تھے۔ سرکار نے پوچھا اے خدیجہ چادر کا کیا کرنا؟ حضور مجھے محسوس ہوتا ہے میری سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، یا رسول اللہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری زندگی مزید وفا نہیں کرے گی۔ آقا میرا دل کرتا ہے جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں آپ کی چادر رکھی جائے، مجھے آپ کے کفن میں آپ کے اس وہ چادر میں کفن دیا جائے، ہو سکتا ہے آپ کے اس چادر کی برکت سے اللہ پاک مجھ پر رحمت کی نگاہ فرمائے، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنے جنت کے دروازے کھول دے کہ آپ کی چادر میرے وجود سے مس ہو گئی۔ یہ تقاضا بیوی کر رہی ہے اپنے خاوند سے، ہم بھی خاوند ہیں، ہماری بھی بیویاں ہیں، ہماری بھی بیٹیاں ہیں، ہم نے ذرا سوچنا ہے یہاں پر کہ ہمارا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا حال ہے۔ حضور فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین ہے۔ لوگوں کے سامنے منہ مٹھو بنے رہنا اور لوگوں سے تعریف کرواتے رہنا اور لوگوں کے منہ سے تعریف کے کلمات سن کر خوش ہوتے رہنا یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ تمہاری تعریف تمہاری بیوی کرے، تمہاری تعریف تمہاری اہلیہ کرے اور تمہاری بیوی اس بات پر ناز کرے کہ میں فلاں کی بیوی ہوں، اس جیسا مرد اس پورے یعنی علاقے میں نہیں ہے، میرا خاوند اتنا رحم دل ہے، مہربان ہے، پیار کرنے والا ہے، میرا خیال رکھنے والا ہے۔ یہ خاتون کا جب وہ دل ہو اور وہ دل سے اس طریقے سے ناز کرے تو وہ خاوند بھی بڑا مقدر والا خاوند ہوتا ہے۔ اب ہم کیا ہیں، ہمارا حال کیا ہے؟ سنیں حضور پاک کی بارگاہ میں بیوی کہتی ہے حضور میرا دل کرتا ہے کہ آپ کی چادر نصیب ہو جائے اور مجھے کفن مل جائے۔ اب خاوند کی بات سنیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور بیوی کی وفائیں یاد آ گئیں۔ مکہ سارا آپ کا دشمن تھا، اکیلی ایک خدیجہ الکبریٰ تھی، کہتی تھی یا رسول اللہ کوئی بندہ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے خدیجہ کا دل بھی کلمہ پڑھے گا، خدیجہ کا زبان بھی کلمہ پڑھے گی۔ اسلام سب سے پہلے خاتونوں میں جس نے قبول کیا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور مکہ کے جب خانہ کعبہ کے سیر میں حضور پاک کی اقتداء میں سب سے پہلے جس نے اپنا سر خدا کی بارگاہ میں جھکایا وہ بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اتنے اونچے سٹیٹس اور مکان والی، اور سٹیٹس کیا ہے کہ مکے کے جتنے بھی تاجر ہیں، مکہ کے جتنے بھی سردار ہیں، وہ سارے سردار ان کے مال سے مال تجارت لے کر اپنے مال چلاتے ہیں، اپنے کاروبار چلاتے ہیں۔ حضور پاک کو اپنی بیوی کی وفائیں یاد آئیں، اولاد دکھائی دی، محبت دکھائی دی، اسلام کے لیے قربانیاں دکھائی دیں، اور وہ مال کے سارے خزانے جو کھول کر تمام مکہ کے سرداروں کے سامنے کہا تھا لوگوں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال کے لیے بیٹے باپ کو مار دیتے ہیں، مال کے لیے
بھائی بھائی کا قتل کر دیتا ہے، مال جب وہ رشتہ داروں کے درمیان دراڑیں پیدا کر دیتا ہے، مال کے لیے ہم اپنے تعلقات منقطع کر دیتے ہیں۔ لیکن لوگوں سن لو، یہ جتنا بھی مال ہے یہ سارے کا سارا مال آج سے میرا نہیں، میرے خاوند محمد مصطفیٰ کا مال ہے۔ اب وہ وفائیں حضور کو یاد آئیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور کو اپنی بیوی کے رخصت ہونے کا حال محسوس ہوا تو سرکار فرماتے ہیں اے خدیجہ تو مجھ سے میری چادر مانگتی ہے، یہ چادر کیا چیز ہے؟ لو طلبتے جلدی لا آتیتو کے، اے خدیجہ تو آج یہ کہہ اے پیارے محمد اپنی چمڑی اتار کر دو، میں محمد اپنی چمڑی اتار کر تم کو حوالے کر دوں گا۔ وفا کا حال دیکھ کے فرمایا لو طلبتے جلدی، تو مجھ سے میری جلد مانگ، کپڑا کیا چیز ہے، تو مجھ سے میری جان مانگ، لا آتیتو کے، تیری وفا اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں اپنی جان بھی تیرے حوالے کر دوں۔ یہ خاوند کا پیار ہے۔ اور آج ایک یہاں پر بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آج اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا جھوٹا پی لے نا، غصہ نہ کیجیے گا، ناراض بھی نہ ہوجیے گا، ایک مرد اپنی بیوی کا جھوٹا پی لے نا، ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اے رن مرید ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ زنانی نے جھوٹا پیتا ہی تو رن مرید ہے۔ حضور رحمت عالم کی سنت دیکھیے، حضور ایک غزوے سے واپس پلٹے جنگ سے، جسم غبار آلود ہے، بال میں جب وہ مٹی بکھری ہے، حضور کا جب وہ وجود سارا مٹی سے اٹ پٹ ہے۔ حضور جب گھر تشریف لائے تھک ہار کر دروازے پہ تھے، دروازہ کھولا اپنا، اندر کا حال کیا دیکھا کہ آپ کی محبوبہ بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی پی رہی تھیں ایک مٹی کے پیالے میں، ایسے پانی پی رہی تھیں، منہ ان کے ہونٹ جو تھے پانی کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ حضور نے سلام سے پہلے کہا اے عائشہ اس پانی میں سے تھوڑا پانی میرے لیے بچا کر رکھنا، یہ جو پانی تو پی رہی ہے نا اس پانی میں سے تھوڑا پانی میرے لیے بچا کر رکھنا۔ حضور کو دیکھا مسکرا پڑی کہ میرے سرتاج آ گئے، پانی منہ سے ہٹا دیا اور وہی پیالہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ یہ پانی پیئے، آپ سفر سے آئے ہیں، تھک ہار کر آئے ہیں، پیاس آپ کو لگی، یا رسول اللہ یہ پانی آپ نوش فرمائیں۔ حضور نے پیالہ پکڑ لیا، پانی پی لیتے کہاں پر بھی ہونٹ رکھ کے، پانی تو پی لینا تھا، جسم تو سیراب ہو جانا تھا، لیکن حضور پاک نے امت کے لیے ایک پیغام چھوڑا، کہا بیویوں کا جھوٹا پینے سے بندہ اگر رن مرید ہوتا تو میں محمد ہوتا، میں تمہارے لیے اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک تو میں نے اپنی بیوی کا جھوٹا پیا، یہ کر کے میں نے اپنا مقام بیوی کے دل میں پیدا کر لیا۔ دوسرا سرکار نے فرمایا عائشہ ذرا یہ تو بتاؤ تمہارے ہونٹ کہاں پر لگے تھے؟ اس پیالے کے نکر پر کہاں پر ہونٹ رکھ کر تم نے پانی پیا؟ حضور میں نے یہاں پر ہونٹ رکھ کے پانی پیا تھا، جہاں پر عائشہ کے ہونٹ لگے اللہ کے محبوب نے وہاں پر ہونٹ رکھ کے پانی پی کر امت کو پیغام دیا اگر بیوی کا دل جیتنا چاہتے ہو تو اسے پیار کرو، اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو۔ تو آج کا دن جو دن ہم یعنی کہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، منا رہے ہیں، وہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مخدومہ امت مصطفیٰ ہے، جو کہ تمام روئے کائنات پر بسنے والے اہل ایمان کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ آپ کا وصال پر ملال 10 رمضان المبارک کو ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کے جب وہ مزار پر انوار پر کروڑوں برکتیں اور رحمت نازل فرمائے۔